آج ظفر اقبال صاحب کی شاعری پر گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی تیسری نشست ہے۔ تو آج ہم نے جیسے پچھلی پہلی نشست میں غالباً ان کے کچھ ادوار کا ذکر کیا تھا، تو آج ہم ان ادوار کے مطابق ان کی شاعری کا ایک باضابطہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں کہیں کہیں شعر کی تشریح بھی کرنی پڑے گی اور کہیں کہیں جو ہے وہ شعر میں موجود کچھ اوصاف جو ہیں یا اس شعر کا جو جوہر ہے اس کو ہم ان کی انفرادیت کے شاہد کے طور پر پیش کریں گے۔ مطلب ان دو چیزوں میں رہ کر آج کی نشست مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کا جو ابتدائی دور ہے جس کو ہم نے ویسے ہی کہا کہ سادہ دور ہے، اس میں مضامین کی پیچیدگی نہیں ہے، اسلوب میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ والا پہلو نہیں ہے، وہ روایتی معنوں میں رواں اسلوب ہے اور روایتی ذوق شعری کے لیے تسکین بخش ہے۔ تو اس دور میں بھی کیونکہ ظفر اقبال کی جو سب سے بڑی جو وجہ تعارف ہے، یعنی جس بات کو سب سے پہلے بیان کرنا چاہیے ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے وقت، وہ یہ ہے کہ یہ بہت منفرد شاعر ہیں۔ یہ ہم نے پہلی مرتبہ شاید تفصیل سے عرض کر دیا تھا۔ تو یہ انفرادیت ان کے ابتدائی دور میں جسے ہم سادہ دور ایک خاص مفہوم میں کہہ رہے تھے، وہ وہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی آب رواں جو ان کا مجموعہ ہے ابتدائی، اس میں سے ہم کچھ مثالیں نکال کر پھر یہ دکھائیں گے کہ یہ اپنی ابتدائے شعر گوئی سے ہی انفرادیت کے مادے سے جو ہے وہ اپنے تخلیقی تجربات، اپنی امیجز، اپنے معانی، اپنے احساسات پیدا کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ وہ دور ہے جب ان کی انفرادیت جسے کہہ رہے ہیں وہ ایسی تھی کہ جیسے روایت میں رہتے ہوئے ایک منفرد شاعر، اور جس کی انفرادیت اجنبی نہیں لگتی، مانوس لگتی ہے، پرکشش لگتی ہے، اجنبی نہیں لگتی۔ اور یہی وہ انفرادیت ہے شاعری میں جو روایت کو تسلسل میں رکھتی ہے اور اسے شاداب اور تر و تازہ رکھتی ہے، اسے مرجھانے نہیں دیتی۔ اگر اس طرح کی انفرادیت ہر دور میں روایت کو فراہم نہ ہو تو وہ روایت آگے چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک جیسی شاعری کی عمر کہاں تک لمبی ہوگی۔ تو روایت اصل میں انفرادیت کے زور سے جو تسلسل پیدا ہوتا ہے وہ اس کا نام ہے۔ تو اب جیسے ہم کچھ شعر جیسے یہاں میں پڑھتا ہوں کہ یہ روایتی ذہن کے لیے بھی قابل فہم ہے، اور لیکن پوری طرح قابل فہم ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے اشعار میں کوئی ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جو مطلب جو قاری کو، سننے والے کو جو ہے وہ ایک نئے پن کا احساس یا ایک نئے پن کا ادراک فراہم کرتا ہے۔ یعنی پہلے سے جو چیزیں میرے ذہن میں مکمل ہو گئی ہیں، میرے احساسات میں حتمی اور قطعی ہو گئی ہیں، ان چیزوں میں کوئی ایسا عنصر داخل کر دینا کہ ان کی ذہنی قطعیت اور ان کی حسی حتمیت جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا کسی قدر ٹوٹ جائے یا اس کا دائرہ بڑھ جائے کہ یہ اضافے کو بھی اسی طرح قطعی بنا دیں، تو یہ مطلب ایک اہم شاعر کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اب اس میں کچھ شعر میں عرض کرتا ہوں، مثال طور پہ 2 شعر کہ بالکل روایتی ہیں
اور روایت کا مطلب یہ نہیں کہ میر اور غالب اور حافظ کی روایت، یعنی کہ روایت کی جو بالائی اور جو بلند ترین سطحیں ہیں وہاں اگر آدمی چلا جائے تو وہ اجنبی لگ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہاں پہنچنے کے لیے کوالیفائی کرتے کرتے شاعر کو انفرادیت یا اجتماعیت، منفرد ہونے یا دوسروں جیسا ہونے کے معیارات سے آزادی مل جاتی ہے۔ وہاں انفرادیت کا مطلب برا ہوتا ہے۔ تو اس سطح کی بات نہیں کر رہے ہم جو بالکل شاعری کی فنی، تکنیکی، تہذیبی روایت ہے، مخصوص استعاروں کا مجموعہ ہے، ایک پورے سمبلزم جو پہلے سے طے شدہ سمبلزم ہے اس کو ایک جمالیاتی تنوع کے ساتھ استعمال کرنے کا چلن ہے، اس سے روایت کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے جیسے روایت ہی کا ایک بڑا تھیم ہے، وہ ہے مسیحا اور بیمار۔ بہت لوگوں نے اس پہ، پرانے شاعروں میں تو شاید ہی کوئی ملے جہاں مسیحائی اور بیمار کا وہ تلازمہ نہ آئے، تو بلکہ اس پہ جو ہے اس پہ اب غالباً عبد الرحیم خانِ خانہ کا شعر ہے کہ بگذر مسیح از سر ما کشتگان عشق، بگذر مسیح از سر ما کشتگان عشق، یک زندہ کردنے تو بصد جاں برابر است، کہ ہمارے سرانے سے ہٹ جا، ہم کشتگان عشق کے سرانے سے ہٹ جا، مطلب ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ اگر آپ نے ہمیں زندہ کر دیا اس شہادت کے بعد تو وہ زندہ کرنا 1000 موتوں کے برابر ہوگا۔ مطلب اس طرح لوگوں نے اپج تو دکھائی ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری اپج ان معنوں میں جو ہے وہ روایتی کہلاتی ہے کہ کشتہ عشق کی تعریف واضح ہے، عشق کی وجودی اہمیت اور مرکزیت طے شدہ ہے، پھر عشق سے نسبت فنائیت رکھنے کے جو احوال ہیں وہ طے شدہ ہیں، اور اس میں عدم اور وجود دونوں تضادات سے بلند ہو کر رہنے والا ایک نیا مزاج ہستی وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اس پیشگی علم کے ہوتے ہوئے اور اس علم سے ہم آہنگ ذوق کے ہوتے ہوئے عبد الرحیم خانِ خانہ کا یہ انتہائی منفرد شعر اور ان کی اپج سے نکلنے والا یہ نادر نکتہ بھی جو ہے وہ مطلب نامانوس نہیں ہے، اور وہ اتنا مختلف اور اتنا نیا نہیں ہے کہ اس روایت میں پرورش پانے والے ذوق اور ذہن کو چونکا دیں۔ ہاں یہ ہے کہ بہت اچھا ہے، تو اچھا کہنے کے لیے جتنی خوبیوں کی ضرورت ہے وہ ان خوبیوں کا اقرار کیا گیا ہے، لیکن یہ شعر، یہ ایسا جو طوفان جیسا شعر، یہ روایت کے اسٹرکچرز کو گرا نہیں سکتا۔ تو اب ان کو دیکھیں کہ انہوں نے مسیحائی کو بالکل فزیکل سکیل پہ رکھا ہے، اور مسیحائی سے جو ایک مسیحائی کے پیچھے جو ایک تلمیحات کا پورا نظام ہے، اور مسیحائی جس سمبلزم میں سے ایک سمبل ہے اس سے بالکل کاٹ دیا ہے۔ تو مسیحائی کو روایتی مسیحائی رہنے ہی نہیں دیا، یہ ایک مطلب عجیب بات ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو بیمار کہا ہے، تو یہ بیماری عشق نہیں ہے، تو بیماری میں جو چیز وقت کا سبب تھی، اہمیت کا سبب تھی، اور جو بیماری کو ایک وجودی کمال بنا لیتی تھی،
وہ ساری روایت اس سے خارج ہے، ان کے استعمال کردہ بیمار سے۔ اب دیکھیے بالکل اپنے آپ کو سب مطلب یوں کر لیں کہ اپنے سارے حفاظتی نظام اور اپنی ساری جو پیچھے کا جمع جتھا ہے اس سے ایک آدمی دستبردار ہو کر، یعنی بالکل غیر محفوظ ہو کر وہ ایک بات کہہ رہا ہے، اور یہ بات مکمل طور پر روایت کے جو سیمینٹکس اور سمبلزم ہیں ان سے مکمل طور پر منقطع ہونے کے باوجود روایتی فہم و ذوق کے لیے جیسے فہم و ذوق کو داد دینے پر اکساتی ہے۔ تو یہ اس پہلو سے اگر دیکھیں تو ظفر اقبال کی شعری قوت کا ایک درست سا اندازہ لگانا ممکن ہو جائے گا۔ وہ ہے کہ انہیں اس دور میں دعویٰ ہے مسیحائی کا، اس دور بھی بہت اچھا ہے، انہیں اس دور میں دعویٰ ہے مسیحائی کا، ہم جنہیں دور سے ہی دیکھ کے بیمار ہوئے۔ اب اس میں آپ نے دیکھ لیا نا کہ سب لفظ جو ہیں یہ معروف ہیں، اور سب لفظ جو ہیں وہ اپنے مشہور ہونے، اپنے معروف ہونے اور اپنے مانوس ہونے کو اسی حالت پر برقرار رکھتے ہوئے اس کو ایک نئے کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ کانٹیکسٹ جس کانٹیکسٹ کی روایت میں وہ کانٹیکسٹ قابل لحاظ نہیں ہے بلکہ لائق تحقیر ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک قافلہ روایت کا جا رہا ہے اور اس قافلے کے سفر سے غبار اٹھ رہا ہے، تو وہ قافلہ اس غبار کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس غبار کو جو ہے وہ روایت سے جڑے رہنے اور روایت سے مختلف ہو جانے کا ایک کارگر سبب بنا کے دکھا دیتا ہے، اور وہ نظر انداز شدہ غبار کو ایک اہمیت کی جگہ پر لا کر جیسے دکھا دیتا ہے۔ تو اب وہ ہم باتیں بعد میں کریں گے روحانیت اور جسمانیت وغیرہ کی، جو ظفر اقبال کی شاعری کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے، لیکن وہ ہم ذرا آگے جا کے وہ بات کریں گے۔ تو ابھی تو یہ ہے کہ دیکھیں کتنے چونچال پن کے ساتھ اور مسیحائی اور بیماری کے تلازمے میں جو ایک ہائر سیریسنس کا غلبہ تھا، جو ایک روحانی فضا اس کے گرد بنی ہوئی تھی، ان سب کو توڑ کر اس کو بالکل ایک سادہ سا لفظ بنا دیا، اور مسیحائی جیسے ہے کہ مسیحا جیسے کوئی فزیشین ہے یا ایسی کوئی عام سا ہے، اور بیماری بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے شہادت کا پیش خیمہ کہا جا سکے، یا جس بیماری کو روحانی صحت کی علامت بنایا جا سکے۔ تو سادہ سے لفظ ہے کہ بتاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہم اسے اچھا کیے دیتے ہیں، وہ صاحب، وہ شخصیت جس کو ہم نے دور سے ہی دیکھا تھا تو ہم بیمار ہو گئے، تو جسے دور کے سے دیکھنے سے ہم بیمار ہوئے ہیں، وہ اگر قریب آ گیا دم کرنے کے لیے تو مر ہی جائیں گے۔ تو ایک بالکل ایک مضحک سی صورتحال بنا کر ایک ایسا شعر کہا جس میں پر لطفی اسی طرح کی ہے جیسے وہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے، جس کے سبب اس طرح کے اشعار میں ہیں۔ اور ایک اور شعر ہے اسی اس میں کہ روایتی انفرادی، روایت سے جڑی ہوئی انفرادیت۔ تو یہ بھی مزے کا، یہ اصل میں کرتے یہ ہیں کہ یہ جہاں جہاں روایتی فضا کو
اپنے یہاں استعمال کرتے ہیں تو اور اسے روایتی جو ہائر میننگس ہیں ان سے کاٹ کے استعمال کرتے ہیں، اس سے وابستہ پیشن سے جو ہے وہ بے نیاز کر کے استعمال کرتے ہیں، تو وہاں ایک مطلب ایک پرلطفی پیدا کرتے ہیں، ایک ہنسی کا سا ماحول پیدا کرتے ہیں، ایک نشاط پیدا کرتے ہیں، اور یہ ایک اتنی بڑی، اور یہ نشاط روحانی نہیں ہے، یہ وہ نشاط ہے جس کو محسوس کیے بغیر روحانی نشاط تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ سچا، کھرا اور ناقابل انکار نشاط ہے، جس میں ذہن کی آمیزش نہیں ہے، جس میں تصور اور تخیل کی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل کھرا نشاط ہے۔ یہ ان کا پورا شعری مزاج ہے، آخر تک یہ چلتا ہے۔ تو اب اس میں آپ ایک روایتی آدمی کہے گا کہ کیا ہے، مسیحائی کو بالکل پروفین کر دیا، بیماری کو بالکل ولگرائز کر دیا، لیکن وہ یہ کہتے کہتے رک جائے گا، کیونکہ اسے اس حالت میں بھی اس شعر نے لطف دیا ہے، اور ایک ایسا لطف دیا ہے، ایک ایسی فرحت دی ہے جس کو اس نے بہت زیادہ روحانی ہو جانے کی وجہ سے نظر انداز کیے رکھا اور اس سے خود کو محروم کیے رکھا، یہ وہ فراہم کر دیتا ہے۔ تو یہ اب جیسے یہ ہے، اندر سب آ گیا ہے، باہر کبھی اندھیرا، میں خود رات ہو گیا ہوں میں شام کرتے کرتے۔ اب یہ رات اور شام، اندھیرا، یہ سب جیسے روایت کی بنائی ہوئی دنیا کے پیٹنٹ اور مستقل کردار ہیں، یعنی کہ ہماری ذہن میں بھی جو ہے وہ معنی نہیں پیدا ہو پاتے، رات اور دن، یعنی کہ زمان و مکان کی قید سے نکل کر، اور اسی طرح احساسات میں بھی جیسے کوئی وجودی پن نہیں داخل ہو پاتا جب تک یہ رات کا حوالہ نہ آئے، شام کا نہ آئے وغیرہ۔ تو یہ گویا ہماری بہت بھرے ہوئے لفظ ہیں کہ اندھیرا، اندھیرے کے بہت معنی ہیں، اسی طرح رات ہے، یہ رات فراق کی بھی ہے، وصال کی بھی ہے، یہ رات عبادت کی بھی ہے، فسق و فجور کی بھی ہے، یہ رات اندھیرے کا استعارہ بھی ہے، ظلمت و تاریکی کا، اور یہ رات چاند کا ظرف بھی ہے، ستاروں کی لڑی بھی ہے۔ تو مطلب یہ کہ پورا جو ہمارے یعنی ذہن میں خیال اور طبیعت میں احساس بننے کا جو ایک سرٹن آرڈر ہے، وہ اپنے تضادات کو زندہ رکھتے ہوئے اور ایک دوسرے کا حوالہ بنائے رکھتے ہوئے چلتا ہے۔ تو انہوں نے گویا اس ساری جو کثیر المعنویت ہے، جس میں تضاد مطابقت سے زیادہ معنی خیز ہے اور طاقتور ہے، اس کو بالکل جیسے اس کی ٹرانسینڈنس سے اس میں داخل کیے گئے روحانی معانی سے اور اس سے منسوب کیے گئے بڑے قلبی احوال سے خالی کر دیا ہے۔ اب یہ لفظ جیسے ورجن لفظ ہیں، پہلی مرتبہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہوتی کہ جس لفظ کو سب نے استعمال کیا ہو، بہت بڑے بڑوں نے، اس لفظ کو آپ ان سب بولنے والے اور لکھنے والوں کی نسبت سے بے نیاز کر کے دکھا دیں، اور ان کو ان کی سادہ حیت، ان کی ورجنٹی کی طرف دوبارہ لا کر دکھا دیں۔ تو یہ کام ظفر اقبال ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ممکن ہے کہ ہماری ہائر کانشسنس، ہمارا ہائر پیشن، ہماری ہائر سیریسنس ہرٹ ہوتی ہو، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک قدرت کلام اور ایک حسن کلام ہے نا،
کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیزوں کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور نقصان کرنے والے کو واہ واہ بھی کہہ رہا ہوں۔ تو ظفر اقبال کا معاملہ اس طرح کا ہے۔ تو اب دیکھیں اندر سب آ گیا ہے، اب اندر کا ایک مطلب اندر آنے کا ایک مطلب، باہر کا بھی اندھیرا، کہ اندر تو چلو کچھ روشنی نہیں تھی لیکن یہ باہر کا اندھیرا بھی جو ہے وہ اندر آ گیا، یعنی کہ باہر کا اندھیرے نے میرے اندر آ کر خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، خود کو مشخص کر لیا۔ تو اب خود رات ہو گیا ہوں، کیونکہ اب اندھیرا مشخص ہو گیا ہے تو یہ کہنا درست ہے کہ خود رات ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ فریز عجیب سا ہے نا کہ میں رات ہو گیا، میں شام ہو گیا، لیکن اوپر کے مصرعے میں ایسا زور ہے کہ اس نے اس روزمرہ کو جیسے لازمی اور انتہائی صحیح بنا کے دکھا دیا کہ خود رات ہو گیا ہوں۔ ظاہر رات اندھیرے کا ظرف ہونے کی وجہ سے رات تھی، اب اس اندھیرے نے اپنا ظرف مجھے بنا لیا ہے اپنی ترقی کے لیے۔ تو اب گویا رات کہہ دے کہ میں یہ ہو گئی ہوں اور یہ کہہ دیں کہ میں رات ہو گیا ہوں، تو دونوں کے دعوے درست ہیں۔ اور میں شام کرتے کرتے، یہ شام کرتے کرتے کی ندرت کا، اس کی تازگی کا، اس کے اندر دوڑتی ہوئی بے تکلفی کا جو ہے وہ مطلب جواب نہیں ہے کہ شام کرتے کرتے رات ہو گئی۔ یہ روزمرہ ہے کہ ہمیں شام کرتے کرتے رات ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ تو اب یہ جو یہاں ایک بالکل ہر زبان پر جاری ایک روزمرہ کو بالکل بدل کے دکھا دینا اور اس کو اس کے محل استعمال سے نکال دینا، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ شام کرتے کرتے میں ایک اس طرح کے مطلب اس میں دوسرے کا ہونا ضروری ہے، اس میں انتظار کی کیفیت ضروری ہے، اس میں احساس جبر ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں یہ بالکل نہیں ہے، جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے باہر سے جو ہے وہ اپنا موازنہ کر رہا ہے، یعنی کہ رات یا یہ جو صبح و شام اور رات ہیں یہ ایک فریق ہے اور یہ جو ہے یہ آدمی ایک فریق ہے۔ اب ان دونوں میں ایک موازنے اور مقابلے کی صورتحال ہے۔ تو موازنہ اور مقابلہ کس بنیاد پہ ہے کہ کون کس کی سمائی رکھتا ہے؟ رات مجھے کھا سکتی ہے یا میں رات کو اس کے سارے ایسنس کے ساتھ خود میں جذب کر کے اپنی جو ہے اپنا تعارف بنا سکتا ہوں؟ کیا رات مجھے اپنے کانٹینٹ کی حیثیت دے سکتی ہے، یا میں رات کے جو اصل مطلب اور معنی ہے اس کو اپنے اندر ایسے جذب کر سکتا ہوں کہ پھر اس اندھیرے کو رات کا لفظ میسر نہ رہے، رات کا لفظ اندھیرے کا لفظ اندھیرے سے خالی ہو جائے۔ تو یہ مطلب بہت پرلطف بھی ہے اور پرلطفی کے ساتھ ساتھ بہت بامعنی بھی ہے۔ اس میں جو ہے معنی کی اگر آپ جدید ساخت کو دیکھیں یا معنی کے نفسیاتی پیٹرنز کو نظر میں رکھیں تو یہ شعر پوری سگنیفیکنس اور میننگ فلنس کے ساتھ ایبسرڈ ہے اور پوری ایبسرڈیٹی کے ساتھ جو ہے یہ میننگ فل ہے۔ تو یہ ذرا اس پہ غور کیجیے۔ تو ایک تو یہ کہ پہلا وصف ان کا یہ، اب پہلے جو ہم نے پہلی نشست میں اصولی امتیازات بتائے تھے ان کی شاعری کے، اب ہم گویا عملی
امتیازات بتا رہے ہیں، جزوی ایک ایک امتیاز کو عملاً ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی شاعری میں سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو ہے وہ دوسرا سبب، روایت میں رہتے ہوئے منفرد رہنا، روایت اور انفرادیت میں جو ہے وہ جزو و کل کی نسبت کو برقرار رکھنا، اس میں اب دوسرا اس کا مظہر یہ ہے جو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ روایتی الفاظ کو، روایتی کلمات اور اصطلاحات کو، جیسے شاعری کی روایت ہے نا، اس میں کچھ الفاظ ہیں، کچھ کیریکٹرز ہیں جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اس کا نظام معنویت، اس کا تمام نظام تاثیر ان الفاظ پر منحصر اور مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ گویا یہ بڑے بڑے پہیے ہوتے ہیں روایت کے رتھ میں لگے ہوئے، یہ حرکت میں رہتے ہیں تو وہ رتھ چلتا ہے۔ تو یہ لفظ، یہ الفاظ اپنے معانی کے ساتھ، اپنی احساساتی اثر انگیزی کے ساتھ جب تک زندہ حالت میں رہتے ہیں تو روایت کی حرکت عروج کی رہتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان لفظوں کو میں کہہ رہا ہوں، جیسے عشق ہے، محبوب ہے، وصال ہے، فراق ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو روایت کے نظام معانی میں بہت فعال کرداروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اب پہلے ذرا سادہ لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی سمبولسٹی زیادہ نہیں ہے، اور لیکن یہ کہ وہ روایت میں ایک خاص انداز سے اور ایک خاص مفہوم میں اور ایک خاص فضا پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ اب انہیں دیکھیے، بالکل سادہ الفاظ لیکن کثیر الاستعمال الفاظ، کہ یہ غزل ہے تو غزل ہی پڑھ دیتا ہوں، مطلب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ غزل چاہتا ہوں کہ سنا دوں، کہ یہ نرم نرم گھاس، یہ پھولوں بھری زمین، یہ نرم، اب آپ کبھی دیکھیے کہ نرم نرم گھاس اور پھولوں بھری زمین، یہ آپ اپنے سامنے جیسے تصور کر لیں، ایک منظر بنا لیں اور اس منظر کو جیسے اپنے باہر دیکھنے میں کامیابی حاصل کر لیں، تو یہ سارا منظر جو ہے وہ روایتی منظر نگاری سے مختلف ہے، کیونکہ نرم نرم گھاس اور پھولوں بھری زمین یہ روایتی طرز اظہار یا روایتی امیجری میں دو لخت ہے۔ تو اب ایک غیر روایتی ہونے یا روایت میں رہتے ہوئے منفرد ہونے کا یہ سادہ سا ایک نمونہ، کہ یہ نرم نرم گھاس، یہ پھولوں بھری زمین، ایک دن بہا تھا خون کا دریا یہیں کہیں۔ اور اب دیکھیے جو جیسے چیختی ہوئی انفرادیت، کس کو پتہ ہے ٹوٹتے پتوں کی ٹولیاں، اب یہ فریز بھی غیر روایتی ہے، لیکن جن الفاظ سے بنا ہے وہ الفاظ روایتی ہونے کی وجہ سے اس فریز پر کسی ضابطے کی خلاف ورزی کا چارج نہیں لگ سکتا۔ تو کس کو پتہ ہے ٹوٹتے پتوں کی ٹولیاں، اب ذرا تصور کیجئے، اڑتی ہوا کے ساتھ کسے ڈھونڈنے چلیں۔ اب سادہ سا شعر ہے، ایک ہی رو میں جیسے آدمی اس سے گزر جاتا ہے اور دوسری مرتبہ اسے دیکھنے کی کوئی ناگزیر ضرورت محسوس نہیں ہوتی ایک تربیت یافتہ قاری کو بھی، لیکن پہلے ہی حرکت میں پورا محسوس ہو جانا، پہلی ہی نظر میں اس میں بننے والی تصویر کا پورا دکھائی دے جانا، ان تمام سہولتوں کے ہوتے ہوئے اس کے اندر ایک جوہر ہے
جو مطلب شاید کسی کسی کو محسوس ہوتا ہے، اور وہ جوہر اگر جوہر انفرادیت اپنا احساس دلا دے تو اس شعر سے حاصل، اس شعر کو پڑھ کے سن کر مرتب ہونے والا ذہنی اور حسی نتیجہ جو ہے وہ ثانوی ہو جاتا ہے۔ یہ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسی کیفیت ہوگی کہ ایک شعر نے مجھے رلایا، اور پھر میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو اس کے اظہار میں، اس کے اسلوب میں کوئی ایسی ندرت تھی، کوئی ایسی انفرادیت تھی کہ جس کو دریافت کرنے اور محسوس کر لینے کے نتیجے میں میرا شعر پڑھ کے رونا ثانوی حیثیت کا حامل ہو گیا۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس شعر کا اینڈ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا روئے، اب اس کے انکشاف کے بعد اس پہ میں ہنس بھی سکتا ہوں، رو بھی سکتا ہوں۔ تو جو متضاد احساسات کی سمائی رکھنے والا ایک شعر، اور یہ سمائی رکھنا اس کا اس وجہ سے ہے کہ اس نے لفظ میں کوئی ایسی ندرت اور کاریگری دکھا دی ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے احوال، اپنی کیفیات، اپنے خیالات، اتنی قیمتی چیزوں کو بھی اس کی اپریسیشن کر سکنے کی قابلیت حاصل کر لینے کے بعد ثانوی سمجھنے لگتا ہوں۔ تو اب اس میں دیکھیں ٹوٹتے پتوں کی ٹولیاں، اب یہ ٹوٹتے پتوں کی ٹولیاں کہہ کر انہوں نے خزاں کو جو ہے وہ پورے پھیلاؤ کے ساتھ اور اس کے پورے جو ضرر یا اس کی پوری جو ہے تباہ کاری کے ساتھ مصور کر دیا ہے۔ مطلب ٹوٹتے پتوں کی ٹولیوں پر اگر آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ پتوں کی ٹولیاں نہیں دیکھیں گے، بڑے بڑے درختوں سے آندھی میں جھڑتے ہوئے پتوں کی ریل پیل دیکھیں گے۔ تو گویا یہ جز بتا کے کل کو دکھا دیتے ہیں جس کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ تو اور ٹوٹتے پتوں کی ٹولیاں الگ سے بھی کہہ دیں تو اچھا لگتا ہے نا، کہ ٹوٹتے پتے ٹولیاں ٹوٹ کر یہ ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں، اور ان کی ٹولیوں نے ہوا کو اپنا مرکب بنا لیا ہے، ہوا کو اپنا جیسے وہ ہوا کو اپنی سواری بنا لیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے یہ کسے ڈھونڈنے چلیں، یعنی پتوں کی اب اسی میں اس روایت سے میں جوڑنے کے لیے ایک عرض کرتا ہوں کہ جیسے میر کا شعر ہے کہ رنگے گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، رنگے گل و بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں، کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے۔ اب مضمون، تھیم اور وہ جو سب ہے وہ ایک ہے اس شعر کا اور اس کا، یا مصحفی کا اس میں حرف آخر ہے اس تھیم پر، لیکن یہ تھیم اس طرح ہے کہ یہ تھیم کنورٹ ہو گیا ہے، مطلب وہ یہ دو تھیمز جو ہیں یہ خزاں کے ہیں اور وہ بہار کے ہیں۔ ایسی بہار جو خزاں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اردو میں جو سب سے چند بڑے اشعار ہیں ان میں مصحفی کا یہ شعر یقیناً شامل ہے کہ چلے بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، چلے بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم، کہیں تو قافلہ نو بہار ٹھہرے گا۔ تو اب یہ جیسے ہم نے روایت کے لیے اس شعر کو، ان اشعار کی موجودگی میں یہ شعر انمل اور بے جوڑ نہیں لگتا، اسی خاندان کا ایک فرد لگتا ہے، لیکن اس مماثلت کے باوجود جو ہے اس میں انفرادیت مکمل ہے، یعنی مماثلت جو ہے وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جزوی ہے اور انفرادیت کلی ہے۔
تو اتنے بھرے پورے مضامین میں اپنے لیے ایک خاص جگہ نکال دکھانا، یعنی میر و مصفی ایسے شعراء کی موجودگی میں، تو یہ مطلب قابل غور بات ہے۔ تو اور اڑتی ہوا، دوسرا اس میں جو سمجھے پرندے ہیں، ایک پرندے ٹوٹے ہوئے پتے ہیں، اور ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنے پنکھ پہ ان سب پرندوں کو مشق پرواز کروا رہا ہے، اور وہ ہے اڑتی ہوا۔ اڑتی ہوا میں نے نہیں پڑھا کہیں، نہ فارسی میں نہ اردو میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہوا کو ایک نیا فعل، ایک نیا میکینزم، ایک نیا کردار، ایک نیا وصف فراہم کر دینا ہوا جیسی یونیورسل اور کامن اور جنرل چیز کو، تو یہ خلاقی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب آپ اڑتی ہوا اگر آپ لغت میں کسی لغت لکھنے والے سے پوچھیں تو کہے گا غلط ہے، اور وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو لیکن یہ کہ اڑتی ہوا کو اپنے فرہنگ ذوق میں اگر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہوا کا ایک نیا روپ آپ نے دیکھا ہے۔ ہوا کی زمین تک محدودیت کو یہاں سماوی بنا دیا گیا ہے۔ ہوا کے پاؤں کی زمینی بیڑیاں توڑ دی ہیں، یہ کم کارنامہ ہے۔ تو چھانے لگی خیال پہ دودِ رواں کی چھاؤں، چھانے لگی خیال پہ دودِ رواں کی چھاؤں، بجھنے لگا چمکتی ہوئی آنکھ کا نگیں۔ مطلب یہ اس لحاظ سے بھی عجیب شعر ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی خاص مفہوم نہیں، اور یہ شعر اس طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا کہ شاعر نے کیا کہا ہے یا کیا کہنا چاہا ہے۔ یہ کہا ہوا شعر نہیں ہے، یہ کاغذ اور قلم کے اختلاط سے پیدا ہونے والا شعر نہیں ہے۔ یہ شعر جیسے ایک مصورانہ شعر ہے، جیسے کوئی بڑی تصویر ہم دیکھیں تو اس میں پہلی نظر ارادہ یہ کرنا کہ میں دیکھوں تو کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بدذوقی ہے۔ تو آنکھیں بعض مرتبہ ایسے ادراکات فراہم کر دیتی ہیں، آنکھیں ایسی پریزنس بوجھ لیتی ہیں جنہیں انٹرپریٹ کرنے میں، جنہیں سمجھنے میں ذہن جو ہے وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا۔ تو مطلب وہ تجربات مفہوم بننے سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے ایک ایسی امیج بنا کے دکھا دی جو مفہوم بنے گی، یعنی ذہن میں تصویر ہوگی تو اس کا درجہ کم ہو جائے گا، اس کی تازگی، اس کا شکوہ، اس کی سگنیفیکنس، اس کے ایفیکٹس کو برقرار رکھنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ضد چھوڑ دیں کہ شعر میں کہا کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو مفہوم بنانے کی کوشش سے دستبردار ہو کر اب اگر ہم انہیں دیکھیں کہ خیال پہ دودِ رواں کی چھاؤں، خیال کیا ہے، دودِ رواں کیا ہے، اس کی چھاؤں جو خیال پہ پڑ رہی ہے۔ اب یہ تین چیزوں کو آپ ملا کے خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ منظر ایجاد کر لیجئے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو کوئی ایک قطعی اور بالکل حتمی تصویر بنا دی گئی ہے اپنے تمام تفصیل کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہے۔ اس میں مصور بننے کی تخلیقی آزادی پیدا کرنے کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، ہر آدمی اس کا مصور بن سکتا ہے۔ یہ ایسے رنگ ہیں کہ ان کو اناڑی بھی استعمال کر لے گا تو تصویر بڑی بنے گی۔ تو اب اس آزادی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خیال ہے، خیال پہ جو ہے وہ
دوڑتا ہوا دھواں ہے، دھواں اتنا گہرا ہے کہ اس کی چھاؤں پڑ رہی ہے۔ دھوئیں اور چھاؤں میں کیا کیا نسبتیں ہیں، خیال اور دھوئیں اور چھاؤں میں ان میں کیا کیا نسبتیں ہیں، کیا یہ نسبتیں الل ٹپ ہیں؟ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نسبتیں ایسے ہی بس فری رائٹنگ کی طرح لکھ دی گئی ہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے اور ان نسبتوں کی بصری ویلیو اور جسٹیفیکیشن ہے تو پھر مطلب یہ اتنا کافی ہے۔ تو اسی طرح بجھنے لگا چمکتی ہوئی آنکھ کا نگیں۔ اب پوری سچویشن یہ کہ خیال ہے، اس پہ دھوئیں کی چھاؤں پڑ رہی ہے اور دھواں بھی ساکن نہیں ہے، وہ چلتا جا رہا ہے اور وہ چلتا بھی جا رہا ہے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہو رہا، مطلب وہ اتنا مستقل اور غیر متناہی دھواں ہے۔ اور وہ خیال کہتے ہیں کہ جو گیون سچویشن سے ہمیں نکال دیتا ہے۔ گیون سچویشن کی پابندی اور قید کو توڑنے کی طاقت کا نام ہوتا ہے خیال۔ مایوس اور وہ بیزار کر دینے والی صورتوں کے انبار میں رہنے کے لیے جو چیز میرے کام آتی ہے وہ میرا تخیل ہے، کہ وہ مجھے دیکھی ہوئی چیزوں کے سے زیادہ خیال کی ہوئی چیزوں کی دید میں رکھتا ہے۔ تو اب یہ ذرا ذہن میں رہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خیال ہے، خیال ایک کل ہے، اس میں جو ہے وہ ایک کائناتی ٹریجک ماحول ہے، ایبسرڈائز کر دینے والا ماحول ہے۔ خیال جس پر اپنا کوئی خیال اب دھوئیں سے کیا بنائے گا؟ تو خیال جو ہے اس کو بانجھ کر دینے والے جو ہیں وہ مطلب ماحول پیدا ہو گیا ہے، وہ قوتیں سرگرم ہو گئی ہیں جو خیال کو کند کرتی ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے ظاہر خیال جب یہ دھندلا گیا ہے، خیال پہ دھوئیں کی کالک لپٹ گئی ہے، تو اب بجھنے لگا چمکتی ہوئی آنکھ کا نگیں۔ یہ چمکتی ہوئی آنکھ یہ خیال کا فرزند ارجمند ہے، یعنی نہیں یہ تو مؤنث ہے، مطلب خیال کی سب سے جو چہیتی بیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آنکھ معمولی مناظر سے اس حد تک آزاد ہو گئی ہے ان کی روبروئی میں رہتے ہوئے کہ یہ گویا انہیں نہ دیکھتے ہوئے میری دکھائی ہوئی چیزیں دیکھ رہی ہے اور میری دکھائی ہوئی نادیدہ چیزوں سے مناسبت رکھنے والی بینائی کی حامل بھی بن چکی ہے۔ تو جو اب یہ آنکھ جب اپنی مطلوبہ بینائی کی حامل بنی ہے تو یہ چمکنا اس کا استعارہ ہے۔ تو اب یہ کہ آنکھ کا نگیں ایک تو یہ چمک ماند پڑ گئی، جس طرح خیال کی براقی دھوئیں نے دھندلا دی، اسی طرح خیال کی زیر تربیت آنکھیں بھی جو ہیں وہ ان کی بینائی بھی جو ہے وہ ایک ایسی نابینائی میں بدلنے لگی کہ جسے نابینائی کہنا بھی جیسے لوگ سمجھیں گے نہیں، یعنی دیکھنے والا نابینا بھی ہو سکتا ہے، اب اس بات کو کوئی سمجھے گا نہیں، تو اس میں یہ بات جیسے دکھا دی گئی ہے۔ اور پھر نگیں، یہ جو نگیں ہے یہ چمک کے حوالے سے بھی ہے، آنکھ کی شیپ کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ نگیں جو ہے وہ حسن کی مہر ہے، یعنی آنکھوں پر جمال نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، آنکھوں کو اپنے مستند ترجمان بنا دیا ہے، یعنی یہ نگین جمال ہے۔ تو وہ بھی ہے سب، مطلب یہ کہ یہ سب جیسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہے، اس کو مربوط کرنے کی نہ خواہش پیدا ہوتی ہے نہ کوئی ضرورت ہے،
کیونکہ جیسے ہی ہم اس میں ذہن کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ربط مفہومی پیدا کرنا شروع کریں گے، اس شعر کی تازگی، اس شعر کی ہانٹنگ فضا وہ جو ہے وہ غارت ہو کے رہ جائے گی۔ اب یہ جو اب آج یہ ہو گیا، یہ غزل سن لیں بھائی، یہ پوری کچھ شعر ہیں کہ چپ چاپ تیرگی کے نشیبوں میں سو رہے، چپ چاپ تیرگی کے نشیبوں میں سو رہے، جن کی نظر میں جاگتی شمعیں بھی ہیج تھیں۔ اب کیسا ٹریجک ماحول ہے جو شادابی کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اب جو لوگ جاگتی شمعوں کو بھی جیسے سویا ہوا سمجھ کے دھتکارتے تھے، وہ آج جو ہے وہ اندھیروں کی کھائیوں میں سوئے پڑے ہیں۔ تو اب یہ سادہ سا مفہوم ہے، لیکن اس مفہوم کی تصدیق کرنے والی امیجنیشن اور اس مضمون کی تصدیق کرنے والا فلسفہ داں ذہن اور اس میں چھپی ہوئی حالت کو پرسیو کر سکنے والی ایک جو ہمارے اندر کا جو احساساتی نظام ہے، وہ سب جیسے بیدار ہو جاتے ہیں یہ شعر پڑھتے ہی، اور جیسے لگتا ہے کہ تاریخ کو اس کے اصول اور اس کی حقیقت کے ساتھ دکھا دیا گیا ہے، اگر آپ اس لائن سے وہ ہیں۔ اور ورنہ یہ کہ یہ جو ہے ٹریجڈی جو ہے وہ انسان کے تکبر سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ٹریجڈی کہتے ہیں اسباب بے حقیقت ہو جانے کا حال، اس سے بڑھ کے ٹریجڈی نہیں ہوتی۔ تو انسان کا تکبر اسے بے حقیقت کر دیتا ہے، اور اس بے حقیقتی کے فہم اور احساس سے اسے بھرا رکھتا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں باندھ کے۔ یہ ٹریجڈی ہے۔ اچھا، دو شعر اور نے، یوں ہی رہے گا زہر بھری چاندنی کا رنگ، روٹھے رہیں گے قریۂ مہتاب کے مکیں۔ اب سب دیکھیں تصویریں ہی تصویریں ہیں، اور مطلب ایسی تصویریں ہیں جو ذہن کو مؤدب کر دیتی ہیں، اور آنکھوں کو جیسے آنکھوں کا درجۂ دید بلند کر دیتی ہیں، بلند یا زیادہ گہرا کر دیتی ہیں۔ تو زہر بھری چاندنی، اب یہ بھی نیا فریز ہے۔ اور پھر قریۂ مہتاب تو چلو کیا ہے لوگوں نے استعمال، یعنی قریۂ مہتاب کے مکیں۔ اس میں سارے الفاظ روایتی ہیں، لیکن ان کا کانٹینٹ روایتی نہیں ہے، اور اپنے روایتی نہ ہونے کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنا لینے میں کامیاب ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پر روایت ہی میں اپنی ایک ممتاز جگہ بنا لینے میں بامراد ہے۔ تو آخری شعر ہے یہ، جیسے بہت یہ لگتا ہے کہ جیسے آئینیسکو یا بیکٹ وغیرہ نے کہا ہے کہ ٹوٹے گا کس سے گھومتی آواز کا طلسم، سرگوشیاں اگر اسی رو میں رواں رہیں۔ تو اب مطلب یہ بھی بالکل، یہ پوری غزل زیادہ تر شعروں میں ایسی ہے کہ دیکھو، چکھو، محسوس کرو، فرض کرو، خیال کو جگاؤ، اپنی فینٹیسیز بنانے والی قوت کو بیدار کرو، اپنے واہمے کو جو ہے وہ انرچ کرو۔ یہ سب ان چیزوں، یہ شعر یا اس طرح کی شاعری یا اس طرح کے مناظر، یہ سب گویا ہمارے حواس باطنی میں کی تربیت گاہیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ شعر تختہ مشق ہے کہ بس یہ منظر لفظوں میں دکھایا ہوا، یہ منظر جو ہے وہ لفظوں سے آزاد کر کے لائق دید بنا لو اپنے لیے۔
تو اگر ہم اس کو کوالیفائی کر جائیں تو ظفر اقبال بہت سگنیفیکنٹ شاعر، ان کا سگنیفیکنٹ شاعر ہونا جو ہے وہ مستند تنقیدی ضابطوں اور اصولوں پر پرکھ کر بھی ثابت ہو جاتا ہے۔